رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. فإن اللہ تعالیٰ ينزل فیہا لغروب الشمس إلی السماء الدنیا او کما قال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ آواز دی جاتی ہے کہ حل من مستغفر، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے والا. اور پھر یہ آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے روزی طلب کرے. اور پھر یہ آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مصیبت سے نجات چاہنے والا. تو شب برات کی مبارک رات کی آمد ہے اور مسلمان اہل سنت صدیوں سے ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس مبارک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نوافل سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، سجدوں کا نور حاصل کرتے ہیں. اور یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے. بہقی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے. سرکار علیہ السلام نے بھی کرتا اتارا ہی تھا، پھر پہن لیا اور پھر چل دیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے گئی اور میرے دل میں وہی رشک پیدا ہوا جو کہ عورتوں کے دل میں ہوا کرتا ہے کہ آج میرے گھر آنے کی باری تھی اور حضور لگتا ہے کسی اور اپنی بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں چلتے چلتے حضور کے پیچھے جب پہنچی میں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام جنت البقیع کے اندر رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر میں بڑی شرمندہ ہوئی اور پریشان ہوئی اور میں واپس آ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب واپس تشریف لائے تو مجھے یوں پھولے ہوئے سانس کے ساتھ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ نصف شعبان المعظم کی رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. یاد رکھیے یہ بڑی بابرکت رات ہے. اس رات کو ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا. بخشش تو بالکل انسان مانگے. عام انسانوں میں کون ایسا ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ اپنے لیے بخشش مانگے، والدین کے لیے مانگے، دوستوں کے لیے مانگے، بھائیوں کے لیے مانگے، اولاد کے لیے مانگے. حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے کہ یہ سنت ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی روزی کی برکت مانگنے والا، یعنی روزی میں برکت مانگنے والا، تو روزی سے برکت سے مراد، روزی میں برکت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے اور پیسے دے دے. تو روزی سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ اور دولت. اگر یہی مراد ہوتا تو امیروں کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے لیکن بے سکون ہوتے ہیں. اس لیے اچھے دوستوں کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین روزی ہے، اور علم کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین روزی ہے کہ علم دین بندے کو حاصل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر بخشش کا پروانہ مل جائے تو یہ بھی بڑی بہترین روزی ہے. اور اگر بندہ رب کریم کی بارگاہ سے نیک اولاد طلب کر لے تو یہ بھی بڑی روزی ہے کہ نیک اولاد بھی روزی ہوا کرتی ہے. اچھے لوگ مل جائیں، اچھے ہمسائے مل جائیں، حضور کی کل امت کی خیر مل جائے، اور جو مظلوم امت تڑپ رہی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ روزی طلب کر لیں کہ یا اللہ ان کی خیر کر دے اور ان پر رحم و کرم کر دے تو یہ بھی ایک روزی ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ لازم نہیں ہے کہ انسان دنیا کا دھن دولت ہی مانگے رب کریم کی بارگاہ سے، ہاں ضرور مانگے، رزق کے اندر وسعت مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا انسان ہے جو مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ عام انسان پریشان ہے، لوگوں کے حالات خراب ہیں، تو بڑی مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تیسرا اعلان ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا چاہنے والا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے اور احادیث کا یہ مفہوم بھی ہے کہ 6 ایسے اشخاص ہوتے ہیں کہ اس مبارک رات کو بھی محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں ان 6 اشخاص میں سے کون کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ جو ظلم کرنے والا ہے اور ظلماً لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے حالات ہیں، اور رات کو سوتے ہیں، صبح جو ہیں وہ چیزوں کے اور ٹیکس لگے ہوتے ہیں، ہر بل کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 زنا کا عادی، نمبر 3 شراب کا عادی، نمبر 4 رشتے توڑنے والا، اور نمبر 5 وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، نمبر 6 شراب کا عادی۔ یہ ایسے اشخاص ہیں، بعض روایات کے اندر دیگر کا بھی ذکر ہے، تو یہ ایسے اشخاص ہیں جن کو اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ملتی۔ ہاں اگر رب کریم کی بارگاہ سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں تو ان کو اس رات کی فضیلت مل سکتی ہے۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے امام مسجد کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور مساجد کو سجائیں اور رب کریم کی بارگاہ سے دعا طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔